بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. بس انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے، فأکرمہ ونعمہ، پس اس کا اکرام اور انعام کرتا ہے. فأکرمہ ونعمہ، پس اس کو اکرام اور انعام سے جب اس کا پروردگار اس کو نوازتا ہے، فیقول ربی اکرمن، تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کو دوسری طرح اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگی کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی.
میرے رب نے میری قدر نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں انسان کی حالت کو بتایا کہ انسان کی بھی عجیب حالت ہے کہ جب انسان کو اللہ رب العزت ہر طرح سے مال و دولت دیتا ہے اور شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ہر طرح سے راحت اور سکون میں اسے رکھتا ہے، تو اس وقت انسان کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے، یہ جو چیزیں مجھے ملی ہے یہ ان تمام چیزوں کا میں لائق ہی تھا، یہ چیزیں میری محنت کی وجہ سے ملی ہے، میرے اندر قابلیت ہے، میرے اندر استعداد ہے، لیاقت ہے، اس لیے یہ چیزیں تو مجھے ملنی ہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جو یہ انعام و اکرام کیے ہیں اور ہر طرح سے اللہ نے ظاہر ان کو مادی سامان دیے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس پر شکر گزاری ہو۔ تو اس وقت جب اللہ نے اس کو ہر طرح سے نوازا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے تو میرا اکرام کیا ہے، میری قدر بڑھا دی ہے، میں لائق ہی ان چیزوں کا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے دیے ہیں، تو یہ میری لیاقت کی وجہ سے، میری استعداد کی وجہ سے۔ اور جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو دوسری طرح سے آزماتا ہے، اور آزمانے کا اللہ یہ انداز اپناتا ہے کہ اب اس کے روزی میں تنگی کر دیتا ہے، کشادگی کے بجائے تنگی کر دیتا ہے، اور مادی اسباب اور راحت کے سامان جب اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آزمانا چاہتا ہے صبر اور تسلیم کر کے، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب جب اس کے انعام و اکرام ہم نے ان کے گھٹا دیے، نعمتیں گھٹا دی، اب اللہ تعالیٰ کا مقصد اس میں کیا تھا؟ صبر کرنا تھا، صبر چاہتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر صبر ہے کہ نہیں۔ اب یہی بندہ کیا کہتا ہے، پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ میری اللہ نے قدر گھٹا دی، جبکہ مجھے یہ چیزیں ملنی چاہیے تھی، میں یہ ان چیزوں کا لائق تھا، میرے اندر استعداد ہے اور ہر طرح کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ کیا ایک معاملہ کر رکھا ہے کہ میری توہین کر دی، میری قدر گھٹا دی۔ تو جب دیا جائے تو اس وقت تو اپنے آپ میں بڑائی پن، فخر کے انداز میں کہنا، اور جب اللہ تعالیٰ دینے میں ذرا اس کو فراخی نہ کرے بلکہ تنگی کے ساتھ اسے دے تو اس وقت اس کی حالت بدل جاتی، کہتے کہ میرے اللہ نے قدر گھٹا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دولت دیے ہیں تو اس سے چاہتے ہیں کہ وہ شکر گزاری کرتا کہ نہیں کرتا، یہ مقصد ہے دینے کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو تنگی کرتے ہیں، اس میں اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر صبر ہے کہ نہیں۔ تو انسان کو جب انعام و اکرام ملے تو اس پر شکر گزاری کرے، اور جب تنگی آئے تو انسان جو ہے اس پر شکوہ و شکایت نہ کرے۔ یہ نہیں کہ گھر گھر جا کر لوگوں کے درمیان جا کر شکوہ و شکایت کے دفتر کھولے پھر رہا ہے، دفتر کے دفتر کھول رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے رزق کی جو یہ تقسیم اللہ نے کی ہے یہ اپنی حکمت کے مطابق کی ہے، حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ نے رزق کی تقسیم کی ہے۔
اللہ نے بہت سو کو بہت زیادہ انعام و اکرام کیے، بہت نعمتیں دی ہیں، تو کیا وہ اللہ کا نیک ہے؟ قارون کو اللہ نے خزانے کے خزانے دے دیے تھے، تو کیا وہ اللہ کا نیک ہے؟ نہیں، اللہ نے جو تقسیم کی ہے ایک حکمت کے طور پر کی ہے، ہر ایک کو روزی کی تقسیم اللہ نے حکمت کے مطابق کی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی مالدار ہے، کسی کو نعمتوں کا بھرمار اللہ کر رکھے ہیں، تو یہ شاید اس کی نیک نامی کی بدولت ہے، نیکی کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے ہر ایک کی حکمت کے مطابق روزی کی تقسیم کی۔ کسی کو مالدار بنایا تو اس سے شکر گزاری مطلب ہے، اللہ کو مقصد ہے۔ کسی کو اگر فراخی نہیں دیے ہے، تنگی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس میں مقصد یہ کہ اس سے ہم صبر کو دیکھیں کہ صبر کرتا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم تو یتیموں کا اکرام ہی نہیں کرتے۔ اصل بات یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ یہ جو موجب عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اس میں عذاب ہے اور پکڑ ہے، وہ کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ تم یتیموں کا بھی مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ تم مال تو دوسروں کا دھوکہ دہی کر کے ہڑپ کرتے ہی کرتے، اگر تمہارے پاس یتیم کوئی بچے ہیں، ان یتیم بچوں کا میراث بھی تم ہڑپ کر جاتے ہو۔ اصل وجہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ تم اصل یہ ہو کہ تم یتیم کی بھی کوئی قدر نہیں کرتے، بلکہ یتیم کا بھی مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یتیم بچوں کا ذکر کیا کہ جو سائے پدری سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے باپ کی سائے سے جو بچہ محروم ہو جاتا ہے، وہ بچہ صرف اس بچے کو صرف مال ہی نہیں دینا ہے، بلکہ اس بچے کا اکرام بھی ضروری ہے۔ یتیم بچوں کی پرورش تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس یتیم بچے کا اکرام بھی ضروری ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، اگر کسی کی پرورش میں یتیم بچہ ہے، بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، اب بھائیاں جو ہے بعض مرتبہ انتقال کر جاتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اب بھائیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کی پرورش کرے۔ اب جب پرورش کرنے لگتے ہیں تو اب بھائیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس یتیم بچے کو اپنے بھائی کی پوری میراث ملنی چاہیے، لیکن کرتے کیا ہے، اس یتیم بچے کی میراث بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہڑپ کرنا تو یہ تمہارا کام ہے، ہڑپ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس یتیم بچے کا اکرام اور اعزاز بھی کرنا ہے۔ یہ اس لائق بچہ ہے کہ اس کا اکرام بھی کیا جائے اور اس کی پوری میراث اس بچے کو دی جائے، لیکن ہوتا بالکل الٹا ہے۔ اکرام تو کرنا بہت دور کی بات، عزت دینا تو بہت دور کی بات، اس یتیم بچے کا مال ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، میراث۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یتیم کا ذکر کر کے انسانیت کو خبردار کیا ہے کہ ایسا نہ کرو، ان کا اکرام بھی کرو، ان یتیم بچوں کی صحیح پرورش بھی کرو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، مسکینوں کو نہ تم کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، ان کی طرف توجہ دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناداروں کا، مفلسوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا جو حق رکھا ہے وہ مالداروں پر رکھا ہے کہ ان کا حق انہیں تم دیا کرو، اور ایسے مفلسوں کو، ناداروں کو بلا بلا کر کھلاؤ کھانا۔
تم یہ کام نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تم مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. معلوم یہ ہوا مسکینوں کو، ناداروں کو، مفلسوں کو، یتیموں کو خود بھی کھلانا ہے، بلا بلا کر کھانا، اور دوسروں کو ترغیب بھی دینا کہ دیکھو بھائی ان کا جو ہے حق ہمارے اوپر قائم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمیں یہ حق ادا کرنا ہے. اگر ہم حق ادا نہیں کریں تو ہم کل اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو. کیوں کھاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بے حد محبت کرتے ہو. اس لیے میراث بھی صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے لوگوں کے، اور ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہو. یہ وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مال سے بے انتہا تم کو محبت ہو گئی ہے. مال سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے. مال حاصل کرنا کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن سب چیز مال ہی پر دار و مدار سمجھ لینا کہ اگر مال ہے تو ہم کامیاب ہیں، مال نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے، گویا کہ مال کے ہی ہم تابع ہیں. یہی چیز مال سے بے حد محبت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سو کو مال و دولت کے انبار دیے ہیں، لیکن ان کو آرام نصیب نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ دنیا میں مل جائیں گے جو کروڑوں میں کھیلنے والے ہیں، لیکن آرام اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو تم جو یہ سمجھتے ہو کہ مال ہی سے سب کچھ ہے، یہ تمہارا سمجھنا غلط ہے. ایسے طبعی طور پر مال حاصل کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تو انسان کی طبیعت ہے کہ مال ہونے چاہیے، لیکن سب کچھ مال اور دولت ہی کو دار و مدار سمجھ لینا، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تمہیں مال سے بے حد محبت ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، جب مال سے محبت بے انتہا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑنے لگتا ہے، اسے اللہ اور رسول کچھ نہیں دکھتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح کی حالت نہیں ہونی چاہیے. جمع کہتے ہیں بے حد محبت کرنا، بہت زیادہ محبت کرنا مال سے. کَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، اسی کو فرما رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں. جب زمین کو توڑ توڑ کر اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر دیں گے. اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو یہ مال ہی سب کچھ ہے، بلکہ جس وقت زمین کو توڑ تک کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا پروردگار اور فرشتے تمام کے تمام قطاریں باندھے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے. اس وقت انسان کو سمجھ آئے گا کہ ہم نے جو کچھ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا یہ سب کے سب غلط ہے. آج اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور آج ہم بھگتیں گے. اس وقت انسان کی آنکھیں کھلیں گی. تو جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا دکت الارض دکا دکا، تو ہر بلند زمین کو ہم برابر کر دیں گے. زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، اور کہیں پر زمین میں اونچ نیچ نہیں دکھے گی کہ کہیں پر زمین اونچی ہے کہیں پر نیچی ہے، پہاڑ بلند ترین ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر جگہ کو بالکل
برابر کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے فرشتے قطار باندھے ہوئے آئیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کا جو مطلب ہے، مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آئیں گے میدان محشر میں۔ کیا بذات خود اللہ رب العزت آئیں گے میدان محشر میں حساب لینے کے لیے؟ تو مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی تجلی ظاہر ہو اور اس تجلی کو مراد لیے گئے کہ اللہ رب العزت بھی فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ تو گویا کہ اللہ والے فرماتے ہیں، حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک مشابہات والی آیت ہے، متشابہات میں سے یہ ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت آئیں گے میدان محشر میں۔ وہ اللہ کا انداز آنے کا کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ لیکن مفسرین نظام میں سے اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی تجلی اور روشنی ظاہر کریں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت ہی میدان محشر میں آئے گا۔ تو جب میدان محشر قائم ہوگا کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم کی جائے گی تو جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ کر سامنے لے آئیں گے۔ ایسے بھی جہنم جو ہے ہر وقت اپنے اندر کافروں کو ہڑپ کرنے کی کوشش میں ہے، اور جہنم چاہتی ہے کہ نافرمان جو اللہ کے ہیں وہ میرے اندر جلدی سے جلدی آئے۔ تو اس وقت اور اللہ رب العزت جہنم کو کھینچ کر سامنے لے آ جائیں گے میدان محشر میں۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلے گی، انسان کو سمجھ آئے گا کہ واقعتاً یہ چیز بالکل یقینی طور پر تھی، ہم نے اس کو جانا نہیں پہچانے۔ تو اس وقت انسان کو احساس ہوگا، سمجھ آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب سمجھ آنے کا موقع کہاں ہے؟ یہ موقع تو دنیا تھا، دنیا میں یہ موقع تمہیں ملا تھا کہ دنیا میں اللہ پر یقین کرتے، اللہ کے رسول پر یقین کرتے، قرآن کریم پر یقین اور ایقان کرتے اور اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارتے، تو آج تمہیں یہ خمیازہ غم کا نہیں بھگتنا پڑتا۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے، اب تم ایمان اور ایقان لانے کی بات کر رہے ہو، اب آنکھیں کھل رہی، اب کوئی فائدہ نہیں۔ اب کیا کہے گا مجرمین؟ اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا، اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا، دنیا میں رہ کر اللہ کو مانتا، اللہ کے رسول کو مانتا اور اعمال صالحہ کر کے آج کے دن کے لیے کچھ بھیج دیتا، تو آج یہ غم مجھے لاحق نہیں، آج مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اس وقت انسان حسرت اور یاس میں اس قسم کے الفاظ بولیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس روز خدا کے عذاب کا سا کوئی عذاب دینے والا نہ نکلے گا۔ اس روز جس طرح اللہ رب العزت مجرمین کو عذاب دیں گے، اللہ کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں نکلے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے جکڑ کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجرمین کو زبردست قسم کے جکڑ دیں گے، پیروں میں ایسی ہتکڑیاں، بیڑیاں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے پیروں میں کہ اس کے پیر اٹھیں گے نہیں، زمین پر ہی گھسٹتے گھسٹتے چلیں گے، اتنے بھاری بھرکم وزندار بیڑیاں پیروں میں ڈال دیں گے اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ اللہ کے عذاب کے برابر کس کا عذاب ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ان کو عذاب دیں گے۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، نیک بندے تھے، ان سے ارشاد ہوگا، اے اطمینان والی روح، نفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ اے اطمینان والی روح۔ دوسرا ترجمہ ہے، اے جان، اے وہ جان کہ تو چین پا چکی، تجھے چین مل گئی۔ تو اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے اطمینان والی روح، یعنی اس روح کو رتی برابر بھی کوئی بے فکری نہیں ہے، کوئی غم نہیں، بالکل غم سے خالی۔ کیوں؟ اس کو بشارتیں ملیں گی کہ چلو اب میرے نیک بندوں میں چلو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب نیک بندوں کی اس طرح کی خوشخبری اور بشارت ملے تو پھر کیوں اس کو ٹینشن؟ تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں سے کہیں گے کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے وہ جان کہ اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے آج تجھے چین نصیب ہو گئی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ کس طرح؟ اس طرح کہ تو اللہ سے راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس طرح نیک بندوں سے کہیں گے۔ بعض مفسرین نظام فرماتے ہیں، اور اکثر مفسرین کا بھی یہی حال ہے، کہ ہر مخلص مومن کو جب اس کی روح نکلتی ہے تو اللہ کے نیک فرشتے اسی طرح کہتے ہیں کہ اے نفس، جو نیک مخلص بندے ہوتے ہیں جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو کہتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، اے اطمینان والی روح، تجھے کیا ٹینشن، اب چل، یہ دنیا کی قید خانے سے چل، یہ جیل خانہ تھا تیرے لیے، اب چل، اب اللہ کی بارگاہ کی طرف چل، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ روح اللہ کی جوار رحمت میں چلی جائے گی، اللہ کی بالکل قریب میں چلی جائے گی۔ اس طرح راضیۃ، کہ وہ روح اللہ سے خوش ہوگی اور اللہ اس سے خوش ہوگی۔ فادخلی فی عبادی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے، یہ میرے بندے، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب دیکھیے، نیک بندے کہہ کر اللہ رب العزت اپنے مخلص بندوں کو کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی اور دولت کیا ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوا، نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہمیشہ رہتی ہے، نیک بندوں کی طرف اللہ کی نظر ہمیشہ رہتی ہے۔ اسی لیے تو پہلے کہہ رہے ہیں، پہلے میرے نیک بندوں سے جا کر ملاقات کر لے۔ تو اللہ والوں کے پاس رہتا تھا، اللہ والوں کی بات سنتا تھا، اللہ والوں کی بات کو فالو کرتا تھا، اور اللہ والے اللہ کی بات کو فالو کرتا تھا۔ جا، آج تجھے موقع مل گیا، جا نیک بندوں سے جا کے مصافحہ کر۔ حضرت، میں تیرے پیچھے، میں آپ کے کہے ہوئے پر چلا اور آپ اللہ کے کہے ہوئے پر چلے، دونوں کے دونوں ہم کامیاب ہو گئے۔ آج جو ہے آپ شکرانے کے لائق ہیں۔ میں آپ کو شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ نے میری اصلاح کی اور آپ نے میری فرما خیر خواہی کیا، آئیے میں آپ سے مصافحہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، میرے بندوں سے پہلے جا کر ملاقات کرو، فادخلی فی عبادی، یعنی میرے بندوں میں جا کر شامل ہو جاؤ، ملاقات کرو۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ وادخلی جنتی، پھر اس کے بعد ملاقات کر کے میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہارا بہترین گیسٹ ہاؤس تیار کر رکھا ہے، اور وہ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم نکات اور بہت اہم باتیں اس سورہ کے اندر بیان کیے ہیں۔ مفسرین اعظام نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ آخری جو 4 آیتیں ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ آیتیں تو بہت مٹھاس والی آیتیں ہیں نیک بندوں کی، یعنی دل سے خوشی نیک بندوں کی نکلتی ہے کہ اللہ نے کیا ہمارے لیے رکھا۔ بہت اہم آیتیں، بالخصوص یہ 4 آیتیں جو آخری کی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری روح کھینچے، جب ہماری موت نکلے تو اس طرح کے دل نواز اور خوشی جیسی بشارت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنائے اور پوری امت مسلمہ کو بھی اس طرح کی بشارت خوشخبریاں موت کے، ہماری روح کے نکلنے پر اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوشیاں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔